بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 21. آج کے سبق میں ہم موٹے حروف اور نرم حروف کے متعلق پڑھیں گے. 29 الفابیٹس تو ہم نے مکمل کیے تھے. آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ موٹے حروف کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف. یہ 7 حروف موٹے ہیں اور ماہرین تجوید نے ان کو آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے کیا کیا ہے، ان کا مجموعہ تیار کیا ہے. خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز. یعنی کہ جب تک ہم مجموعہ یاد رکھیں گے تو ہمیں کہیں پہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو ہم مجموعے کی یاد دہانی کی وجہ سے ہم آسانی سے وہاں پر سمجھ پائیں گے. خاص، صاد، خص، ضاد، غین، طا، ضغط، قاف، ضاد، قز. اب آگے اس کی 2 قسمیں ہیں. قسم اول ہے خا، غین اور قاف. یعنی کہ ہیں سارے موٹے حروف ہی، اور موٹے حروف یعنی دونوں تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے ادا ہوتے ہیں. خا، غین اور قاف یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ جب زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف لگتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف لگے گی، آگے والی نوک وغیرہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوگا، صرف زبان کی جڑ اوپر تعلق کے ساتھ لگے گی تو یہ تینوں لیٹرز ادا ہوں گے: خا، غین اور قاف. آگے ہے قسم دوم: صاد، ضاد، طا اور ظا. یہ جو 4 لیٹرز ہیں ان میں ایک اور چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے. ان چاروں لیٹرز کو ادا کرتے وقت اب زبان کی جو نوک ہے اس کا بھی دخل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جو نوک ہے یہ بھی اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے. صاد یعنی اس میں خالی زبان کی جڑ کا دخل تھا، لیکن ان 4 لیٹرز کو ادا کرتے وقت جو زبان کی نوک ہے یہ بھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے. ان ساروں کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. آگے ہے نرم حروف. اب ہم جانتے ہیں نرم حروف کے متعلق. اب شروع میں تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان حروف جو ہیں، یہ جو ہم نرم حروف پڑھیں گے، ان کی جو ساؤنڈز ہوگی وہ نرم ہی ہوگی. اب نرم حروف ہیں ٹوٹل 3. کون کون سے؟ ثا، ذال، ظا. ثا، ذال، ظا. اب جانتے ہیں ان کو ادا کیسے کرنا ہے. زبان کی نوک یا سرا، زبان کی نوک یا سرا جب اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں کے ساتھ نرمی سے لگے تو نرم حروف ادا ہوتے ہیں. یاد رکھیے، اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے، 2 دانتوں کی سروں سے یا نوک سے نہیں لگے گا، کناروں سے لگے گا زبان کی نوک یا سرا. ٹھیک ہے. اب ہیں 3. پہلے سا کی مثال پڑھتے ہیں قرآن مجید سے. ثقولت، کوئی اس کو ساکولت پڑھے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیسے پڑھنا ہے اس کو نرم؟ ثقولت، ثقولت. سا نہیں پڑھنا، سین نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے. اور اگر کوئی زال کو، دوسرا لیٹر تھا زال، زال کو سختی سے ادا کرے گا یا سیٹی سے، ٹھیک ہے، زا پڑھے گا یا زا سیٹی کی ساؤنڈ لائے گا تو یہ غلط ہے. کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. زا نہیں کرنا، ذا نرم. آگے ہے ضا. ضا جو ہے یہ موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے. موٹے حروف جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ضا بھی تھا. اب اس کو باریک پڑھنا یا سیٹی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی غلط ہے. زال نہیں پڑھنا، زا نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ ضا، ضا. اب بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب موٹے حروف کو ادا کرتے ہیں، یعنی جب ان کے نیچے زیر آتی ہے تو ان کو باریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صاد کو، طا کو تا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قاف کو کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی مسٹیک ہے. قاف کو قاف ہی پڑھا جائے گا. موٹے حروف کو چاہے وہ زیر ہے یا زبر ہے ان کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، ان کو باریک نہیں کیا جاتا ہے. اب اگر ضا کی مثال پڑھتے ہیں. ظلمت، ظلمت.
اب ہم نے اس کو ظالمات نہیں پڑھنا، ظالمات نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ آج کے لیسن کی آپ نے بہت ساری پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ پاک جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ دعا کرتے ہیں ربی زدنا علما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔